بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیٹاگوریکلی بتائیے کہ عمران خان کی جان کب چھوٹے گی اور کب گلو خلاصی ہوگی اس ظالمانہ نظام سے، اس ملک اور اس قوم کی۔ تو میں نے جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن وہ جواب آدھا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب تک پاکستانی قوم اہل کوفہ کی خصلت پر قائم رہیں گے، نہ اس ملک کی حالت بدلے گی، نہ اس قوم کی حالت بدلے گی، اور نہ ہی عمران خان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ اور جب تک پی ٹی آئی ہر ضلع لیول پہ وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، جب تک وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نہیں نکلیں گے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، آواز نہیں دیں گے، عمران خان کی رہائی ناممکن ہے۔ ہاں، اب آئیے، میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں اور آپ کو امید دلاتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ زیادہ دیر تک جیل نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا طویل عرصے کے لیے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہر طرف اسی قسم کی بے عملی اور منافقت یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ تبدیلی کے امکانات بالکل نہیں۔ ہم نے تبدیلی آتے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے بھی، اپنی اس حیات مستعار کے اور مختصر کے دوران بھی، اور تاریخ کے اوراق اور ابواب میں بھی۔ دیکھیے، میرا تکیہ کس پہ ہے؟ ایک قوانین فطرت پر ہے، جسے خدائی قوانین کہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا چلا رہا ہوں کہ جب ہم اپنے معاملات میں سے خدا کو ایک طرف رکھ کے، یا کہنے دیجیے فراموش کر کے، ہم کوئی عقل سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ہم درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کے قوانین ہیں، مثلاً ہم نے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور تاریخ کے ابواب میں بھی ہمیں شہادت ملتی ہے کہ جب بے خوفی، تکبر، رعونت، طاقت پہ انحصار اور زوم اس حد تک پہنچ جائے جس حد تک پہنچا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور کوئی پرواہ نہ رہے خلق خدا کی، نہ کسی قانون کی اور نہ کسی اخلاقی ضابطے کی، نہ عزت اور نہ ہی غیرت کوئی قدم اٹھانے سے باز رکھ پائے کسی کو، تو پھر خدائی قوانین حرکت میں آتے ہیں، اور پھر رحم بھی آتا ہے۔ کیا خدا تو رحیم ہے؟ اتنے ڈرے ہوئے لوگ، اتنے سہمے ہوئے لوگ، اتنے وحشت اور دہشت زدہ لوگ، یہ تو آسمان بھی پھٹنے کو ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی مدد نہ پہنچے۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا چلا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات کہ میرے اندر سے آواز آتی ہے، مجھے آفاق سے صدائیں سنائی دیتی ہیں، میں نوشتہ ہائے دیوار پڑھتا ہوں کہ ان کے دن تھوڑے ہیں۔ جب میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں ناظرین اکرام، میں اس وقت تہجد کا وقت ہے، میں اپنے اس رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں جس کا جائز اور درست دعویٰ ہے، سچا دعویٰ ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگے دل سے بھی زیادہ قریب بیٹھے ہیں۔ میں اس کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جب میں ان کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، آج دیکھ رہا ہوں، یہ دستخط کیا ہے نا انہوں نے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، تبت یدا ابی لہب، ان کے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے انہوں نے وہ ڈاکومنٹ سائن کیا ہے۔ اتنی بڑی غداری ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ۔ اور فلسطینی کون ہے؟ کب سے ان کا خون ہوتا چلا رہا ہے، وہ سارے کا سارا خون، یہ مؤثر بماضین کی سزا ہوگی، وہ سارا خون، وہ سارے مظالم جو ڈھائے جاتے رہے ہیں فلسطینی عوام پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، بچیوں پہ، جوانوں پہ، ایک ساری زندگی گزر گئی ہے یہ سنتے ہوئے مظالم کی کہانی جو فلسطینیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ظلم ان کا بھگتان کرنا پڑے گا انہیں، جنہوں نے یہ سگنیچر کیے ہیں، یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھے کیا کہہ رہا ہے، کس طرح نیتن یاہو نے خوشی سے شہباز شریف کی تصویر دکھائی ہے کہ دیکھیں جی، طاقتور اسلامی ملک، ایک نیوکلیئر پار، اس کا سربراہ، حالانکہ سربراہ کو نہیں، 70,000 ووٹوں سے ہارا ہوا یہ بد نصیب شخص ہے جوکر۔ لیکن نیتن یاہو نے کہا ہے، اپنی قوم کو کہا ہے، اس نے کہا دیکھیں، جو 70 سالوں میں نہ ہو سکا، جو 75 سالوں میں نہ ہو سکا، وہ ہم نے آج کر لیا ہے۔ آج ہم نے مسلم ممالک سے سائن کروا لے ہیں کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے علاقے میں امن قائم کریں گے، اور جو بھی امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتیں ہوں گی انہیں پوری قوت کے ساتھ دبائیں گے، روکیں گے اور مٹائیں گے۔ وہ کون ہیں قوتیں؟ وہ حماس ہے،
وہ آزادی فلسطین کی دائی جماعت اور گروہ ہے۔ ناظرین کرام، کاش کہ کچھ زندہ قوم ہوتی جس کی یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے یہ زبردستی بنے حکمران یہ کچھ کر کے ملک میں واپس آتے تو سارا ملک سراپا احتجاج ہو کر سڑکوں پر نکلا ہوتا کہ بخیے ادھیڑ کے رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آپ شاید اسے صرف ایک سگنیچر سمجھتے ہیں، نہیں، یاد ہے کسی کو یاد نہیں۔ نکار خانے میں میری آواز ایک طوطی کی آواز ہے، اس کا اثر بھی واللہ عالم ہے یا کہ نہیں۔ میں بہت دیر سے آپ کو باور کراتا چلا رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں امریکہ سے۔ چلے ایک بات سنیے، آج یہ ولاگ نہیں، آج میں صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے اختلاف ہے اس مرحوم سے، لیفٹیننٹ جنرل گل حمید سے، جسے بڑا فخر، اس فخر کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہے کہ جناب روس کو توڑا، جناب ہم نے شکست دی روس کو، یہ IS نے، پاکستانی فوج، آج تک جو کچھ تباہی بربادی ہمارا ناک میں دم کیے ہوئے ہے، یہ ان لوگوں کی اسی لڑائی اور اسی روس کے ساتھ ٹاکرے کی وجہ سے آج تک ہے۔ لیکن چلیے، اختلاف اپنی جگہ، اس نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے، اس نے کہا کہ یہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا کوئی سربراہ بغیر امریکہ کی کلیئرنس کے وہ اوتھ لے لے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سچ ہے ناظرین اکرام۔ دیکھیے، یہاں رونلڈ ریگن ہو یا جمی کارٹر، یہاں بش سینئر ہو یا بش جونیئر، اور بابا ہم چھوڑ کے آگے چلے آتے ہیں، یہاں باراک اوباما ہو یا یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اپنی کچھ ہوتی ہے وہ، لیکن وہ اور لیکن جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے یہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ پالیسی سے یہ انحراف نہیں کر سکتے۔ مثلا میں جسے کہتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جیسے آپ کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں، وہ علیحدہ ایک ہے جسے ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، چھپے ہوئے لوگ، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان عالمی نقشے سے مٹایا جائے گا، اسے توڑا جائے گا، اس کے ایٹمی اثاثے جمع کروائے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میں جو آپ کو جس کا میں نے ریفرنس دیا ہے کہ کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یاد ہے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اگر عمران خان بھی آ کر باہر کہے کہ نہیں جی میرے خلاف امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، تو میں پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو کہے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ عمران خان درست نہیں کہہ رہا۔ ناممکن ہے کہ مثال دی ہے۔ دیکھیے، جنرل باجوہ ایک گھٹیا آدمی تھا۔ انسان ہوتے ہیں، یہ سٹار وٹار نہیں دیکھنے ہیں، نہ کسی کو دیکھنے کہ وزیر اعظم ہے، نہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بابا اقتدار میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں کہ میں ان کے کریکٹر کے بارے میں کیا کہوں، ماؤں بہنوں بچیوں نے بھی یہ ولاگ دیکھنا ہے اور دیکھتی ہے، بس چپ کر جائے۔ بڑے گھٹیا لوگ رہتے ہیں اقتدار میں۔ باجوہ گھٹیا شخص تھا۔ اچھا، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس نے جو بائیڈن کو، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، یہ جوز بہت بڑا اثر ہے جوز کا، یہ بھی ایک پوری کہانی ہے، اس میں پوری ایک کتاب میں کچھ 600 صفحے کی لکھ سکتا ہوں ناظرین کرام۔ جو بائیڈن نے باجوہ سے بات کر کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دیا تھا کہ یہ جی بالکل تیار ہے، وہ عمران خان کو لے کر آئے ہیں، وہ کہیں گے عمران خان مان جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ عمران خان کے سسرالی وہ بھی گولڈ سمتھ فیملی جوز، اس نے کہا جی کر لیں گے۔ جب عمران خان سے بات کی، عمران خان نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ وہ انکار مہنگا پڑا عمران خان کو، ابتدا وہاں سے ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی کام آیا۔ لیکن اب یہ ہٹانا چاہتے تھے عمران خان کو، چونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جس طرح ہم کہیں گے اس طرح چلے گا، لیکن وہ چلنے والا ہے ہی نہیں، اس کی فطرت نہ آج ہے نہ کل تھی اور نہ آئندہ کل ہوگی، اپنی مرضی کرے گا۔ وہ پسند نہیں تھے انہیں، لہٰذا اسے اقتدار سے نکال کر ان لگڑ بگڑوں کی حکومت قائم کرتی گئی۔ اب دیکھیں عمران خان، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو کیوں یہ جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنی طاقت لگا رہے ہیں، ڈر نہیں رہے، انہیں کوئی خوف نہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، بظاہر امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ کام کیا عمران خان کو اقتدار سے ہٹا کر قید کر کے، اور پھر چونکہ پروگرام یہی تھا، جو بائیڈن کے دور میں بھی یہی تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ کا ایک اپنا مزاج ہے، میں نے کالم لکھا تھا پہلی دفعہ اس نے الیکشن لڑا اور یہ کمپین کے لیے نکلا ہوا تھا، میں نے کہا اس کا امیدوار ہو جانا ہی امریکی سیاست کے انحطاط اور زوال کی علامت اور مثال اور دلیل ہے۔ جس طرح کا بھی ہے، وہ جلدی جلدی وہ سارے کام کرنے چاہتا ہے۔ لہٰذا سمجھ آپ کو آ گئی کہ عمران خان چونکہ راستے کی دیوار تھا، اسے پہلے ٹھکانے لگوایا۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ اس سے ہم کروا لیں گے، جب نہیں تو اسے کہا بس اسے ٹھکانے لگاؤ، اتارو اسے، اتارو، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کیا ہوگا۔
یہ تو اتنا ہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے کتے کو ہمیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نہ چاہتے قریب آ جائے تو ایسے پھیر دیا اور دم ہلانا شروع کر دی، بس اس کے بعد ہم اپنے کام پہ، کتا اپنے کام پہ، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں وہ دم پہ ہاتھ پھیرنا۔ میں نے مثال دی تھی کہ عید قرباں سے پہلے بکرا، دمبا، لیلا، اونٹ، گائے، بھیل، سانڈ، انہیں غبارے باندھے جاتے ہیں، انہیں مہندیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں گھنگرو پہنائے جاتے ہیں، پازیبیں پہنائی جاتی ہیں، ماتھے پہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں، انہیں خوب کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پیار کی پینگے، کوئی عشق کا معاملہ نہیں، چھری کے نیچے دینا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، چھری کے نیچے آئیں گے، یہ پوری قوم کو چھری کے نیچے دیں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حماس عنقریب آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں سے گولیاں چلیں گی، یاد رکھیے گا، کوئی یاد نہیں رہتا، ہر طرف سے آواز۔ اور جو میں آپ کو بتاتا ہوں 10 دن کے بعد وہ باقی لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا یہ۔ اس کے بعد یہ حزب اللہ کا صفایا کریں گے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ خدا اوپر دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے قوانین بھی ہیں، ذرا ٹھہریے، اس کے بعد یہ ایران کی طرف آئیں گے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں اور دعویٰ کر چکا ہوں، ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہودیوں کا مخالف کون ہے، فلسطینیوں کا دوست کون ہے۔ عمران خان کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا تھا، مریم نواز کا ایک پرانا ٹویٹ ذرا سن لیجیے۔ فتنہ خان، پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے۔ ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیڈ گولڈ اسمتھ کی الیکشن کمپین کرنے والے، میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، جھوٹ بولنے سے باز آ جا ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے تجربے کی روشنی میں ناقابل معافی ہو تم لوگ۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ناظرین کرام، یہ یہودیوں کے ایجنٹ بن گئے، یہ اب شانے سے شانہ ملا کر بیٹھا کریں گے نیتن یاہو کے ساتھ۔ نیتن یاہو وہی کہ دجلہ و فرات میں جتنا پانی بہا ہے اتنا خون بہا چکا ہے یہ مظلوم معصوم فلسطینیوں کا، یہ اب ان کے ساتھ ایک مک ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، بندہ نیچے تدبیر کرتا ہے، تقدیر خدا لکھتا ہے۔ کس کس کی مثال دوں کہ کتنے لمبے منصوبے تھے ان کے، خاک میں ملا دی آسمانوں نے، آسمانی کفتوں نے، میرے مولا نے، قادر مطلق نے، نام و نشان مٹ کر رہ گئے۔ ان کے منصوبے آپ کو بتاؤں، لیکن منصوبوں سے ڈرنا نہیں آپ نے، میں ایک مذاق سمجھتا ہوں یہ جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے 15 سال ہم اسی طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ بن کر ان کی تائید اور حمایت سے ہم پاکستانی عوام کو دبائے رکھیں گے۔ پہلے میرا کبھی دل کرتا تھا کہ میں ریفرنس دوں، میں نے اندرون خانہ کے رازدار سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ پنجاب میں جو کچھ کر رہے ہیں کیا انہیں کوئی احساس نہیں؟ مثلا آپ نکل جائیں، لالا موسیٰ جائیں، پورا لالا موسیٰ گرایا ہوا ہے، لوگوں کی ریڑیاں الٹی ہوئی ہیں، دکانیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب یہ نیلا گنبد دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر نیلا گنبد، پورا لاہور دیکھ لیں، انہیں ایک شوق چرایا ہوا ہے، وہ پرانا لاہور اسے اسی شکل میں واپس لانا، اور یہ توڑ پھوڑ جاری ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں انہیں، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں۔ وہ اس لیے ناظرین کرام کہ کسی سے جب میں نے پوچھا آج سے کوئی مہینہ پر پہلے، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں نا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ ایک وارداتیہ گروپ بن چکے ہیں۔ یہ وہ جن کے پاس بندوق کی طاقت ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کون سا الیکشن میں، کون سا الیکشن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ رہیں گے، جو جی میں آتا ہے کرو، کوئی پرواہ نہیں انہیں ووٹوں کی، انہیں علم ہے کہ بولتے کوئی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ پھر یہ ہوگا کیا اگر ان کے پاس 7-8 لاکھ فوج ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس ریاستی طاقت ہے، ان کے پاس مجھے کہنے دیجیے کہ باولے کتوں سے بھی بدترین اور بیمار اور وحشی کاٹنے کے لیے دوڑے پھرتے پولیس والے بھی ہیں۔ تو یہ کیسے، اگر ان کے ارادے یہ ہیں تو کیسے ان سے جان چھوٹے گی؟ جان چھوٹے گی۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، جینا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا ٹھہر جائیے، معیشت کا اس حد تک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ میں معیشت پہ زیادہ، میں پولیٹیکل اکانومی کا بندہ ہوں ناظرین اکرام، میں معیشت پہ بات نہیں کرتا کہ سنتا کوئی نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ دیانتداری سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں اور دینے کا کوئی راستہ نہیں، اور بے دریغ اس میں سے کچھ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ اپنی جائیدادیں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی یہ حکومت کے قریب لوگ ہیں، انہوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا ہوا ہے، اب ڈالر بھی نہیں خرید رہے، بازار میں سونے کی اینٹیں نہیں ملتی،
بلیک میں خرید رہے ہیں، بلیک میں ناظرین کرام. اور ٹھہر جائیے، 6 مہینے ٹھہر جائیے، اور زیادہ نہیں. یاد رکھیے ناظرین کرام، اگر عمران خان کا جو حال ہے اس کے رد عمل میں اگر قوم باہر نہیں نکلتی، اگر کسی نظریے کے تحت باہر نہیں نکلتی، کسی سیاسی اور سماجی غیرت کے فشار اور دباؤ کو قبول کر کے باہر نہیں نکلتی، تو ان کی بھوک انہیں باہر لے آئے گی. اور پھر جسے جنریشن زی کہتے ہیں، نوجوان، میں دیکھ رہا ہوں کسی وقت بھی کچھ شروع ہو سکتا ہے ناظرین کرام. ایسے چلے گا نہیں، یہ ممکن نہیں. ہاں، ارادے ان کے یہ ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. جمہوریت بھول جائیں، آپ بھول جائیں، کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں. فنڈامنٹل رائٹس بھول جائیں. عدل و انصاف بوریا بستر گول ہو چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا انہوں نے. صرف ایک طاقت ہے، اس کا بہیمانہ استعمال ہے. اور یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ نکلے 25 کروڑ میں سے اگر وہ 4 کروڑ بھی بار سڑکوں پہ آ جائیں تو ان کی دوڑیں لگ جائیں گی، راستہ نہیں ملے گا. بہت بزدل ہیں، چونکہ چور، مجرم ضمیر، ظالم کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام، صرف قوم کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اس میں تو شاید انہیں بھی شک نہ ہو کہ غیر مقبول ترین، پاکستان کی تاریخ کی غیر مقبول ترین یہ حکومت ہے، بلکہ مغضوب علیہ ترین یہ حکومت ہے، یہ نظام ہے. ارادے تاحیات رہنے کے. اچھا، ایک اور بات بتائیے، یہ جو استثناء، زندگی بھر کا استثناء، وہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ تاحیات، یہ جو سو کالڈ بنائی ہے اس نے، یہ امن کمیٹی، تاحیات اس نے کہا جی میں صدر رہوں گا، سربراہ رہوں گا. اندازہ کیجیے ذرا، کتے کے برتن میں تمہیں پانی کوئی نہیں پلائے گا، تو ذرا باہر ہو. تاحیات. اور ادھر بھی کیا؟ تاحیات اور استثناء، تاحیات. اب آپ کڑیاں ملا کر ذرا دیکھ سکتے ہیں. ابھی 28ویں اور 29ویں آئینی ترمیم بھی یہ لے کر آ رہے ہیں. یہ اپنے آس پاس اپنی طرف سے بند باندھ رہے ہیں، حفاظتی بند. یہ ایک ہی سیلابی ریلا ہر شے کو بہا کے پرے کر دے گا، اور یہ ننگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے مجرموں کے کٹہروں کے اندر. ناظرین کرام، آج کے اس ولاگ میں یہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ عمران خان کیا کمال لیڈر ہے. عزت مند، غیرت مند، قومیت پرست، اسلام کا سپاہی. اور یہ کون ہے؟ آج واضح طور پہ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا دوست، ان کا پپٹ کون ہے، اور عمران خان کس مقام پر کھڑا ہے. اس کا سب سے بڑا قصور یاد رکھیے کہ جنرل باجوہ کو 2 ٹوک جواب دے دیا تھا جب اس نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. اب اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا. اب اسرائیل کے ساتھ مل کے پتہ نہیں یہ خود اپنے پاکستان پہ بھی چڑھائی نہ کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگرچہ یہ ایک مبالغے کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی حد تک بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے ایران کے خلاف بھی یہ ان کے معاونین میں سے ہوں. یہ ہے اس وقت آپ کے ملک کی صورتحال. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ صرف میری آپ کے ساتھ گفتگو ہے، اسے ولاگ مت سمجھیے گا. تہجد کا وقت ہے، یہ وہ درد ہے جس کے سوتے پھوٹے ہیں. یہ لفظ درد کے سوتوں سے اچھلے ہوئے قطرے ہیں جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی ہیں. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.